نے عید منانے کے اصول بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام عطا فرمایا۔ پیغمبر اسلام نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے۔ آج کی رات کلید ہے، آج کی رات، اور عید کا دن غفران و بخشش کا دن ہے۔ امام منذری حدیث روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی عید کے دن اعلان عام فرماتا ہے، اے میرے بندو جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں عطا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں پورا کروں گا۔ جو کچھ دنیا کی بھلائی طلب کرو گے عطا کی جائے گی۔ جب تک میرے احکام پر عمل پیرا رہو گے میں تمہارے خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، اور میں تمہیں ظالموں کے ہاتھوں رسوا نہ کروں گا۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ درس عبرت حاصل ہوا کہ اللہ تعالی جس مسلمان بندے سے راضی ہو گیا اس خوش نصیب مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنا ظاہری جسم صاف کر لیا ہے، دل و دماغ اور باطن گندا ہے، اور قلب میں بغض و حسد، غیبت و چغلی، باہم عداوت و نفرت، والدین کی نافرمانی کی نحوست، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی معصیت، حرام روزی حاصل کرنا اور کھانا، جھوٹ بولنے کی لعنت اور تکبر و گھمنڈ جیسے شیطانی اعمال و افعال میں موجود ہیں تو یقیناً ہماری روح بیمار ہے، ہمارا دل گندا ہے۔ اے لوگوں، غور کرو کہ چمکدار کپڑے پہننے سے کیا حاصل ہوگا جب تک ہمارے دل و دماغ اور باطن صاف و شفاف اور چمکدار نہ ہو۔ عید کا دن کوئی رسمی دن نہیں، کوئی دنیاوی تہوار نہیں۔ عید کا دن کھیل کود، سیر و تفریح اور عبادت کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے دنیا میں چاروں طرف پھیل جاتے اور ندا کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ۔ جو انعام دینے والا اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ جب مسلمان نماز عید کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، اس کے کام کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر روزہ، تراویح اور اعمال و عبادات رمضان کے بدلے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ دیکھ کر فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ شعب الایمان، امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اعمال و عبادات کرنے کے بعد بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو ابلیس چیخیں مار کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی اور پریشانی دیکھ کر دوسرے شیاطین پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے سردار کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مغفرت فرما دی۔ جاؤ ان کو خواہش نفسانی اور دنیاوی لذتوں میں مبتلا کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید کا دن اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں، لہو لعب اور خرافات میں مبتلا نہ ہو۔ عید کا دن شکر الہی اور عبادات الہی
بجا لانے کا دن ہے۔ عید کا دن شکر الہی اور عبادات الہی بجا لانے کا دن ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کا دل قیامت کے دن نہ مرے گا، کے دن مر جائیں گے۔ ابن ماجہ امام اصفہانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر کی رات میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ آج کی رات عید سے پہلے والی رات صحابہ کرام، بزرگان دین اور اسلاف کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مبارک دن میں بکثرت عبادت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کو سہارا دیتے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے حجرہ شریف کا دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگوں کو معلوم ہوا، حاضر دربار عدالت ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، آج تو عید کا دن ہے، مسرت اور خوشی منانے کا دن ہے، یہ رونا کیسا؟ امیر المومنین نے آنسو صاف کرتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس شخص کے روزے، نماز، دیگر عبادات بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئے تو عید کا دن ہے، اور اگر رمضان کی عبادتیں بارگاہ الہی میں مردود ہو گئیں تو آج کا دن وعید یعنی عذاب کے وعدے کا دن ہے، خوف کا دن ہے، اور میں اسی خوف سے رو رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں یا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن جو کی روٹی تناول فرما رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، آپ غمزدہ حالت میں یہ کیا کھا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آج عید کا دن اس بندے مومن کے لیے ہے جس کی نماز، روزہ اور رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں اور اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں، ہر دن عید ہے جس دن ہم گناہ سے بچیں۔ ایک بار عید کے دن حضرت عبداللہ بن عمر پیوند شدہ پرانے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کی جب یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، والد محترم، آپ مجھے دیکھ کر کیوں رو پڑے؟ آپ نے فرمایا، میرے لخت جگر، آج عید کے دن دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کا لڑکا پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، دل اس کا ٹوٹے جو رمضان میں عبادت کر کے رضا الہی کو نہ پا سکا اور والدین کا نافرمان ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے سبب اللہ تعالی بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ بیٹے کا یہ سعادت مندانہ جواب سن کر گلے سے لگا لیا۔ اسلاف کرام کی مبارک زندگی سے معلوم ہوا کہ اصل عید اور اس کی خوشیاں کرنے کا حق اسی وقت ہے کہ جب رمضان کی عبادتیں صحیح طریقے سے انجام دی جائیں تو عبادتیں قبول ہوں، رب تعالی راضی بھی ہو جائے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ سارے اعمال خیر سے چھٹکارا مل گیا۔ ہم مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ہم اللہ کو بھول گئے۔ رمضان کا پورا مہینہ عبادت اور نیکیوں میں گزارنے کے باوجود سارے نیک کام بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے ماہ رمضان کا اس طرح ادب و احترام کیا
جس طرح اس کا حق ہے، یا ہم نے رمضان میں اس طرح عبادتیں کی ہیں جس طرح کرنا چاہیے۔ شب عیدگاہ ماہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ لینے کی شب ہے۔ اگر ہم شب عید میں اللہ سے غافل ہو جائیں گے تو یہ کتنی کم نصیبی ہوگی۔ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ عید الفطر کی رات چاند نظر آنے کے بعد کھیل کود، سیر و تفریح، خرید و فروخت کی رات نہیں بلکہ شکر الہی بجا لانے کی عید ہے۔ بہت سے لوگ عید میں فقط اپنا اور اپنے اہل و عیال کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں، مفلسوں، محتاجوں اور غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اپنے برابر اور اپنے ہم منصب لوگوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشی بانٹتے اور مناتے ہیں۔ ایسا کرنا نہ صرف اخلاقی اور سماجی اعتبار سے جرم ہے بلکہ خدا اور رسول کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود شکم سیر ہو۔ اگر اس پر قیاس کریں تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خود عید کی خوشی منائے لیکن اس کا پڑوسی اس میں شریک نہیں تو یہ مسلمان کی عید نہیں بلکہ بغید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صدقہ فطر اور زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم دیا کہ مفلسوں اور محتاجوں کو بھی عید کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع ملے اور انہیں اپنی مفلسی اور محتاجی کا احساس نہ ہو۔ عید کو عام تہوار یا محض خوشی کا دن سمجھنا مومنانہ شان کے